کا ماحول تھا، مدینہ شریف کی فضائیں تھیں، صحابہ حضور کی صحبت میں جلوہ فراز تھے، نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا، ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، بتایا حضور نے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اراکین اسلام اس کو بیان کرے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمایا۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ دونوں گھٹنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ 3 چیزیں تھیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت تو ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت بھی مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو۔ اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کہ اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تالک یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ قال معاذ اللہ
کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں، ناممکن بنا۔ يظل يجيء إلى